افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد پاکستان کے خلاف بھارتی سازشیں عروج پر پہنچ گئیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فورسز پر حملوں میں اضافہ ہو گیا۔ دھاسو میں چینی انجینئرز کی بس پر بم حملے کے بعد پاک چین تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب وفاقی دارالحکومت میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے پراسرار واقعے اور اس کے رد عمل میں افغان سفارتی عملے کی کابل واپسی کا فیصلہ بھارتی سازشوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج سب سے پہلے اسی خبر پر بات ہوگی، دیگر خبروں پر بھی نظر ڈالیں گے۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ پاکستان میں افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی کا پراسرار اغوا اور بازیابی پاکستان کے ساتھ کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی ایک اور سازش کا حصہ دکھائی دے رہا ہے۔ افغانستان نے مبینہ اغوا اور رہائی کے بعد اسلام آباد سے اپنے سفیر نجیب اللہ علی خیل اور سینئر سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے مبینہ اغوا کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے اس واقعے کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے بنائی گئی سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑکی گھر سے پیدل نکلی اور راستے میں 3 ٹیکسیاں بدلیں۔ گھر سے نکلنے سے لے کر تیسری ٹیکسی میں بیٹھنے کی تمام CCTV فوٹیج ہمارے پاس ہے۔ تمام ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعے کی FIR کاٹ لی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی نے ابتدائی بیان میں بتایا کہ اغواکاروں نے اس کا موبائل فون چھین لیا تھا، لیکن اب انہوں نے اپنا موبائل حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ تاہم موبائل کا تمام ڈیٹا مٹا دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات 2 سے 3 دن میں مکمل کر لیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ اس ساری سازش کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے۔ دریں اثنا وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اسلام آباد سے افغان سفیر اور سینئر سفارتکاروں کی واپسی پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس سے قبل سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل سے ملاقات کر کے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا تھا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی افغانستان میں تعینات سفیر کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ انگلینڈ نے دوسرے T20 میچ میں پاکستان کو 45 رن سے شکست دے کر 3 T20 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ بیٹنگ وکٹ پر ٹاس جیت کر فیلڈنگ کے فیصلے اور ناقص بلے بازی پر گرین شرٹس تنقید کی زد میں آ گئے۔ سابق کرکٹر نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کے فیصلے کو شکست کی وجہ قرار دے دیا۔ اعظم خان اور محمد حفیظ کی سلیکشن پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیڈز میں کھیلے گئے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے 200 رنز کا ہدف ترتیب دیا۔ جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 145 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے ٹویٹر پیغام میں شاندار بیٹنگ پچ پر پہلے فیلڈنگ کے فیصلے کو سمجھ سے بالا تر قرار دے دیا۔ بولے قومی ٹیم کی جانب سے ٹاس جیتنے کے باوجود پہلے بالنگ کا فیصلہ غلط تھا۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے محمد حفیظ کی موجودگی پر بھی سوالات اٹھائے۔ ٹویٹ میں لکھا کہ محمد حفیظ کی جگہ پر بائیں ہاتھ کے کسی کھلاڑی کو موقع دینا چاہیے تھا۔ سابق کرکٹر نے T20 اسکواڈ میں معین خان کے بیٹے اعظم خان کی شمولیت پر سوالات اٹھائے، جبکہ اسپورٹس تجزیہ نگاروں کے مطابق ایک کھلاڑی جب کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہا تو انتظامیہ اور کپتان اسے ٹیم کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اسپورٹس تجزیہ کار عالیہ رشید کا کہنا ہے کہ تیسرے اور آخری T20 میچ میں بابر اعظم اور ٹیم مینجمنٹ کو اچھے فیصلے لینے ہوں گے۔ سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ 20 جولائی کو مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ بے باک ٹی وی میزبان متھیرا اکثر اپنے لباس کی وجہ پر سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں رہتی ہیں، مگر اس مرتبہ تو حد ہی ہو گئی۔ سوشل میڈیا صارفین نے متھیرا کے لباس پر تنقید کے ساتھ ان کی ذات کو بھی گھٹیا تبصروں سے نوازنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب تو اس حد تک چلے گئے کہ ماں اور بیٹے کے رشتے کے حوالے سے بھی اپنے ذہن کی غلاظت سوشل میڈیا پر انڈیل دی۔ گزشتہ روز متھیرا نے انتہائی چست لباس میں اپنی تصویر انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانی کے موضوع پر بات کی تھی۔ تصویر پر غلیظ ترین تبصرہ کرتے ایک صارف کامی خان نے کہا کہ متھیرا کا بیٹا بڑا ہو کر اس کی تصاویر کو خود لذتی کے لیے استعمال کرے گا۔ جواب میں متھیرا نے صارف کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے جیسے بیٹے کو جنم دینے والی ماں پر افسوس ہے۔ میرا بیٹا خواتین کی عزت کرنا جانتا ہے اور لباس کی بنیاد پر ان کے کردار کو نہیں پرکھتا۔ مجھے آپ کے بچوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ جو شخص اپنی ماں کے بارے میں ایسے خیالات رکھ سکتا ہے وہ اپنی بیٹیوں پر بھی بری نگاہ رکھے گا۔ اداکارہ نے صارف کو کوڑے دان کا لقب دے ڈالا۔
سندھ میں جی ڈی اے کی ناکامی کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف نیا محاذ کھل گیا۔ سیاسی اور قوم پرست جماعتوں نے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نیا اتحاد قائم کر لیا۔ لاڑکانہ میں علامہ راشد محمود سومرو اور سابق سینیٹر صفدر عباسی کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزیر نجکاری محمد میاں سومرو، سابق وفاقی وزیر غلام مرتضی جتوئی، سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی جتوئی، سید قوس علی شاہ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بلدیاتی اور عام انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کرپشن کے سوا کوئی کام نہیں کیا، اب عوام کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانے کا وقت آ چکا ہے۔ سندھ میں اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف متعدد اتحاد بن چکے ہیں، لیکن وہ عوام میں کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ واضح ہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے خلاف پیر پگارا کی سربراہی میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس تشکیل دیا گیا تھا، جو سندھ اسمبلی میں تو محض 14 نشستیں حاصل کر سکا، تاہم قومی اسمبلی میں اس کی 3 نشستیں پی ٹی آئی حکومت کے قیام میں معاون ثابت ہوئیں۔ بھارت نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں رکھنے کی کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں رکھنا مودی حکومت نے یقینی بنایا۔ پاکستان نے بھارتی اعتراف کو اپنے موقف کی کامیابی قرار دیتے ہوئے بھارت کی ایف اے ٹی ایف گروپ کی مشترکہ سربراہی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے تقریب سے خطاب میں دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی کوششوں کے باعث ہی پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ ہم پاکستان پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب رہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا بیان فیٹف میں پاکستان مخالف منفی کردار پر ہمارے دیرینہ موقف کی تائید ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان فیٹف کے ایکشن پلان پر عمل کرنے میں سنجیدگی سے اقدامات کر رہا ہے، لیکن بھارت نے شرمناک انداز سے پاکستان کی پیش رفت پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے دنیا کو بھارت کی اصل حقیقت دکھا دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کے فیٹف کے گروپ کی مشترکہ سربراہی پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کی جانب سے حالیہ اعتراف کو بھی بین الاقوامی برادری اور فیٹف کے نوٹس میں لائے گا۔ پاکستان مناسب کارروائی کے لیے فیٹف کے صدر سے رابطہ کرنے کے حوالے سے بھی غور کر رہا ہے۔ ہراسانی کے جھوٹے الزامات پر مبنی ڈرامہ سیریل ڈرنک اہم موڑ پر آ گیا۔ ڈرامے کی بل کھاتے کہانی نے ناظرین کو اپنے طلسم میں جکڑ لیا۔ سوشل میڈیا پر ڈرامے میں پیش کی جانے والی قانونی جنگ موضوع بحث بن گئی۔ صارفین ڈرامے میں پیش کیے گئے بکلا کے دلائل اور سفیر کے جرأت مندانہ کردار کو سراہ رہے ہیں۔ ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہونے والے ڈرامے میں اداکارہ ثنا جاوید اور بلال عباس کے مرکزی کردار امل اور حیدر کی اداکاری کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے، جبکہ منال کے کردار میں ایزریکا ڈینیل اور سفیر کے کردار میں فاز شیخ بھی مداحوں کو پسند آ رہے ہیں۔ ابتدا سے کئی نشیب و فراز کا سامنا کرنے والے ڈرامے کی کہانی نے کلائمیکس قریب آتے ہی ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ حیدر پر ہراسانی کا جھوٹا الزام لگانے والے عمل کی سچائی کافی حد تک سامنے آ چکی ہے۔ ناقدین عدالتی پیروی کی حقیقت سے قریب تر عکاسی کو ڈرامے کی خاص خوبی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستانیوں نے قومی کھیل ہاکی کا جو حال کیا ہے، بھاولپور میں سابق اولمپئن سمیع اللہ کے مجسمے کے ساتھ بھی وہی کچھ کر دکھایا۔ کنٹونمنٹ بورڈ بہاولپور کی جانب سے ماڈل ٹاؤن میں نصب کردہ مجسمے سے ہاکی اور گیند چوری کر لی گئی، جبکہ سوشل میڈیا پر مجسمے کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے والے شخص کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ بہاولپور پولیس نے چوری کا مقدمہ نامعلوم ملزم کے خلاف درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ مجسمے میں نئی ہاکی اور گیند نصب کر دی گئی ہے۔ دنیائے ہاکی میں اپنی برق رفتاری کی وجہ سے فلائنگ ہارس کے نام سے مشہور سمیع اللہ خان کا مجسمہ گزشتہ ماہ ان کے آبائی شہر بہاولپور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں نصب کیا تھا، تاہم گزشتہ ہفتے مجسمے کے ساتھ رکھی ہاکی اور گیند چوری کر لی گئی۔ بہاولپور پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہیں، ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ مجسمے سے ہاکی اور گیند کے چوری ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس مذموم حرکت پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سینئر اینکر پرسن اور ڈان نیوز کے پروگرام نیوز آئی کی میزبان ابسا کومل کو افغانستان کی صورتحال کی درست تصویر دکھانا مہنگا پڑ گیا۔ اینکر پرسن نے افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا انٹرویو کیا۔
طالبان کے مخالف سیخ پا ہو گئے اور ابسا کومل پر تنقید میں اس قدر آگے چلے گئے کہ انہیں سہیل شاہین سے شادی کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگاروں نے ابسا کومل سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مخالفین کی تنقید کو بلا جواز قرار دے دیا۔ سینئر صحافی اویس توحید نے سوال اٹھایا ہے کہ جب امریکہ اور مغربی طاقتوں نے طالبان کو افغان مسئلے کا ایک فریق تسلیم کر لیا اور جب چین، روس، ایران اور پاکستان افغانستان میں امن کے لیے طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو میڈیا کیوں طالبان رہنماؤں کے انٹرویوز نہیں کر سکتا؟ تمام مغربی میڈیا طالبان رہنماؤں کے انٹرویوز کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز تو دنیا کا دشمن قرار دیے جانے والے سراج الدین حقانی کا انٹرویو کر چکا۔ اشرف غنی اور ان کے حامیوں کو میڈیا کے بجائے امریکہ سے شکوہ کرنا چاہیے۔ سینئر صحافی فہد حسین، عنبر شمسی اور تجزیہ کار ریما عمر سمیت متعدد صحافیوں اور سماجی شخصیات نے ابسا کومل کو تنقید کا نشانہ بنانے پر طالبان مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کسی فرد کے کام پر تنقید میں اس کی ذات کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت فعل ہے اور ایسا کسی خاتون کے ساتھ کیا جائے تو ناقابل برداشت ہے۔ معاشرے کے درست عکاسی اور تصویر کے دونوں رخ دکھانا صحافی کا بنیادی حق اور ذمہ داری ہے۔ ابسا کومل نے بھی طالبان ترجمان کا انٹرویو کر کے افغان قضیے کے اہم فریق کا موقف دنیا کو دکھانے اور اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی ہے، مگر مخالفین کو طالبان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ایک آنکھ نہیں بھا رہا اور وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا بھی تصویر کا وہی رخ دنیا کو دکھائے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ تنقید ضرور کریں مگر تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آج کے لیے خبروں میں اتنا ہی۔ مزید خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv۔